کہ یہ قربانیاں مسلمانوں نے کیوں دیں آزادی کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے، ملک کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے۔ تو آپ اگر غور کریں گے تو یہاں کے برادران وطن، یہاں کے ہندوؤں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، اس لیے کہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اور درد مسلمانوں کو تھا، اسی لیے یہ لڑائی مسلمانوں نے شروع کی۔ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے اور 1807 میں شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا جہاد کا، کئی لوگوں نے بیعت کیا، بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے علماء کرام نے، خاص طور پر جمعیت العلماء کے لوگوں نے، ذمہ داروں نے ہمارے سامنے بہت سی باتیں یہاں پر رکھی۔ 3 مراحل آزادی تحریک ہند کے ہیں، 3 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں کہیں بھی برادران وطن نہیں پائے جاتے، صرف اور صرف خالصتاً علماء، سہارنپور، شاملی، جھنجھانا سے لے کر دہلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کرام کی اور مسلمانوں کو پھانسی پر لٹکا نہ دیا گیا، پھانسی پر لٹکے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ گولیاں ماری گئی، نہیں بلکہ توپ کے سامنے کھڑا کر کر توپ چلائی گئی، جس کے نتیجے میں جسم کے پرخے اڑ گئے۔ یہ سب ہوا اور مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ میں نفرت کی۔ نفرت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے انگریزی زبان نہیں سیکھی، نفرت کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی انگریز سے کبھی ہاتھ ملا لیتے تو اس وقت تک اس ہاتھ سے دوسرا کام نہیں کرتے تاکہ وہ ہاتھ کو دھو نہ لیتے۔ اس حد تک نفرت تھی انگریزوں کے ساتھ میں مسلمانوں کی، اور نفرت کی وجہ بھی ظاہر ہے۔ اور بعد میں جو لوگ آزادی کے سورما بنے، جس کے اندر گاندھی جی ہوئے، گاندھی جی پیدا ہوئے 1869 میں، 1869 میں پیدا ہوئے گاندھی جی۔ نہرو یہ 1889 کے اندر پیدا ہوئے۔ کانگریس قائم ہوئی 1885 کو، کہا یہ جاتا ہے کہ کانگریس آزادی کی جنگ کے اندر تھی۔ ولبھ بھائی پٹیل وہ 1875 کو پیدا ہوئے۔ سبھاش چندر بوس یہ 1897 کو پیدا ہوئے، 1897 کے اندر پیدا ہوئے۔ اور جس وقت مسلمان انگریزوں سے نبرد آزما تھا، یہ بعد میں آزادی کے جو سورما بنے وہ لندن میں انگریزی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور مسلمان انگریزی تعلیم سے دور تھا۔ بہت سے لوگوں کے نام یہاں پر لیے گئے۔